بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رصوا صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کرو، سیدھی کرو، اور قاربو بینہا، اور مل کر صفوں کو برابر رکھنا ہے، سیدھی رکھنا اور مل کر کھڑے ہونا ہے، بازو سے بازو ملا کر۔ وقاربو بینہا، اور صفوف کے درمیان قرب رکھو۔ قرب کا مطلب کہ ایک صف سے دوسری صف کا اتنا فاصلہ کہ پچھلی صف والے سجدہ کر سکیں، اور اس طرح فاصلہ نہ بڑھاؤ کہ بیچ میں ایک اور صف کی گنجائش ہو جائے۔ یہ زیادہ فاصلہ دو صفوں کے درمیان مت رکھو۔ وحاذوا بالاعناق، اور گردنوں کو مقابل رکھو، کوئی آگے کوئی پیچھے، یہ مت کرو۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ گردنوں کو محاذ رکھنے کا کوئی اونچی جگہ کوئی نیچی جگہ مت کھڑے ہو۔ فوالذی نفسی بیدہ انی لأری الشیطان یدخل من خلل صفی کانہ الحذف۔ تو قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانا ہی ہمارے لیے کافی پتھر کی لکیر کی طرح ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قسم کھا کر بیان فرمائے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، انی لأری الشیطان، بے شک میں، ایک تو قسم ہے، ان آتا ہے تاکید کے لیے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ تحقیق کے ساتھ، انی لأری، لام بھی تاکید کے لیے۔ کتنی تاکید ہو گئی؟ تو قسم خود تاکید ہے، پھر انا تاکید کے لیے، پھر لام تاکید یا تاکید کے لیے۔ انی لأری الشیطان، بے شک میں ضرور شیطان کو دیکھتا ہوں صف کے خلا میں داخل ہوتے ہوئے۔ صف میں آدمی کھڑا ہوتا، بیچ میں خالی جگہ چھوڑتا ہے، تو اس میں شیطان کو داخل ہوتے ہوئے میں دیکھتا ہوں۔ کانہ الخذف، گویا کہ جیسے وہ بکری کا بچہ اندر داخل ہوتا ہوں دو آدمیوں کے بیچ میں۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتموا الصف المقدم ثم الذی یلیہ فما کان من نقص فلیکن فی الصف المؤخر۔ انہی سے روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی صف کو پوری کرو، پھر اس صف کو جو اس سے ملی ہوئی ہے۔ لوگوں کو دکھائی جاتا ہے جلدی سے آئیں گے، اگلی صف میں جگہ خالی ہے، دوسری صف قائم کر دیتے ہیں۔ سختی سے منع کیا گیا کہ اگلی صف پوری ہو جائے تب دوسری صف پوری ہو جائے تو تیسری صف علی ھذا القیاس۔ آگے فرماتے ہیں فما کان من نقص، اگر کوئی کمی رہ جائے، یعنی صف مکمل نہ ہو، کوئی صف اگر مکمل نہ ہو تو یہ کون سی صف ہونا چاہیے؟ فلیکن فی الصف المؤخر، تو یہ کمی پچھلی صف میں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر صف پوری نہ ہو تو ادھوری صف پچھلی والی ہو، اگلی صف ادھوری نہ ہو، یا درمیان کی صف جو ہے ادھوری نہ ہو۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن البراء ابن عازب قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یلون الصفوف الاولی۔ حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، کیا فرماتے تھے؟ کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود نازل کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر
جو پہلی صفوں سے ملے، یعنی پہلی صفوں سے جو لوگ جو ملتے ہیں، پہلی صفوں میں جاتے ہیں، تو ان لوگوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود نازل کرتے ہیں. وما من خطوۃ احب الی اللہ من خطوۃ یمشیها یصل العبد بها صفا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس قدم سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں ہے جس سے بندہ صف کو ملاتا ہے. یعنی چل کر آگے صف میں جگہ خالی ہے تو چل کر اس صف کو ملاتا ہے جو بندہ، تو کہا کہ اس قدم جو قدم چل کر کے ملاتا ہے اس قدم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قدم محبوب نہیں ہے. روا ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود نازل کرتے ہیں صفوں کے داہنے حصے پر. تو اس حدیث میں یا تو داہنا سے مراد کیا ہے، داہنی طرف صفوں کے داہنی طرف والے حصے میں، اور دوسری حدیثوں سے یہ ہے کہ سب سے افضل جگہ ہے امام کے پیچھے، اس کے بعد جو ان سے داہنے ہے، پھر پیچھے والے سے جو بائیں ہے، پھر اس کے بعد والا داہنا، پھر ادھر بعد والا بایاں. اس طرح سے گویا کہ امام سے جو جتنا زیادہ قریب ہے اتنی ہی زیادہ اس کے لیے فضیلت ہے. داہنا کی تقدیم ہے کہ داہنا پھر اس کے بالمقابل بایاں بعد میں. وعن النعمان ابن بشیر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاۃ فاذا استوینا کبر. حضرت نعمان ابن بشیر سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھی کرتے. اذا قمنا الی الصلاۃ، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ہماری صفوں کو سیدھی کرتے. فاذا استوینا، جب ہم سیدھے ہو جاتے کبر، تو اس کے بعد اللہ اکبر کہتے. معلوم ہوا کہ صفوں کو سیدھے رکھنے کی بہت زیادہ تاکید اور فضیلت ہے. وعن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان یمینہ اعتدلوا سووا صفوفکم وعن یسارہ اعتدلوا سووا صفوفکم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے داہنی طرف یہ فرماتے، داہنی طرف والوں سے کیا، اعتدلوا، معتدل ہو جاؤ، سووا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کر لو. وان یسارہ، اپنی بائیں طرف والوں سے فرماتے اعتدلوا، معتدل ہو جاؤ، سووا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کر لو. اعتدال کا مطلب سیدھے ہو جاؤ. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے کندھوں کے اعتبار سے نرم ہے نماز میں اپنے کندھوں کے اعتبار سے نرم. کیا مطلب ہوا کہ نماز میں اس کے کندھے نرم ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ صف میں وہ کھڑا ہے اور آگے یا پیچھے تو کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو فوراً
تکبر نہ کر کے کہ مجھ سے کیوں کہا، بلکہ وہ سیدھے ہو جائیں، فوراً اس کی بات مان لیں۔ کندھے کے نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فوراً بات کو مان لینا، قبول کر لینا۔ تو نماز میں جو اگر ایسا کرے، آگے پیچھے معتدل نہیں ہے یا فرجہ خالی رکھا، کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، تو فوراً اس کی بات کو مانتے ہوئے اپنے کو سیدھا کرے، تو بتایا کہ وہ لوگ سب سے بہتر ہیں۔ وعن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول استووا استووا استووا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، یعنی سب کو سیدھی کر لو۔ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، انی لاراکم من خلفی کما اراکم من یدی من بین یدی، کہ قسم ہے اس ذات کی بے شک میں تم لوگوں کو اپنے پیچھے دیکھتا ہوں جس طرح کہ میں اپنے سامنے کو دیکھتا ہوں، سامنے کی طرف دیکھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ غیب کی بات دی، اللہ نے تو یہ تو طاقت دی، آنکھوں میں بینائی کی کہ آدمی سامنے دیکھتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے بھی دیکھا کرتے اور پیچھے بھی دیکھا کرتے، اور فرق نہیں، جس طرح سامنے کو دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے کو۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت۔ وعن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں صف اول پر۔ قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول دوسری صف پر؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، دوسری مرتبہ بھی صف اول ہی کا ذکر فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی، صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول ثانی پر، صف ثانی پر؟ قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ، پھر چوتھی بات پوچھا اے اللہ کے رسول وعلی الثانی، دوسری صف پر؟ قال وعلی الثانی، چوتھی مرتبہ میں فرمایا کہ دوسری صف پر۔ تو معلوم ہوا کہ پہلی صف پر اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو یہ 3 بار فرمایا، اور چوتھی بار میں صف ثانی کا نام لیا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم وحاذوا بین مناکبکم، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفیں سیدھی کر لو اور اپنے کندھے محاذی کر لو، آگے پیچھے نہیں، بالکل مقابل۔ وَلِینُوا فِی أَیْدِی إِخْوَانِکُم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ۔ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جانے کا مطلب کہ کوئی مومن بھائی اگر تم سے کوئی بات کہے صف میں سیدھی کرنے، آگے بڑھنے یا پیچھے ہٹنے کے لیے، تو نرم بن جاؤ، فوراً بات کو مان لو۔ فَإِنَّ الشَّیطَانَ يَدْخُلُ فِیمَا بَیْنَکُم بِمَنزِلَۃِ الْحَذَفِ، بے شک شیطان تمہارے درمیان داخل ہوتا ہے بکری کے بچے کے مرتبے میں، کی مثل، یعنی اولاد الذانی صغار، حذف کہا جاتا ہے بکری کے چھوٹے بچوں کو، کہ چھوٹا بچہ کے لیے تھوڑی سی جگہ چاہیے، وہ نکل جاتا ہے بیچ سے، ویسے شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم ولا تذروا فرجات للشیطان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں سیدھی کرو، اپنے کندھے
مقابل محاذی رکھو، وسد الخلل، اور بیچ کے فرجے کو پورا کرو. اگر دو آدمیوں کے درمیان کچھ جگہ خالی ہے تو اس کو پورا کرو، خالی مت چھوڑو. وَلِینُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. تمہارا مومن بھائی اگر کوئی بات کہے صفوں کو سیدھی کرنے کے تعلق سے، یا کوئی اور بھی بات کہے جو خلاف شرع نہ ہو، تو نرم ہو جاؤ. وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، اور شیطان کے لیے بیچ میں صف کے صف میں درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑو. وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، اللہ جو صف کو ملائے اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا. سبحان اللہ. وَمَنْ قَطَعَهُ قَطَعَهُ اللَّهُ، اور جو صف کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے گا. تو اس لیے صف میں قطع کر دینا، جگہ خالی چھوڑ دینا، یا صف میں جگہ رہتے ہوئے پچھلی صف قائم کرنا، اس کے بارے میں یہ وعید آئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو صف کو کاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کاٹے گا. روا ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کی. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توسط الامام وسد الخلل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو وسط میں رکھو، بیچ میں. وسد الخلل، اور خلل کو بیچ میں جو فرجے جگہ خالی ہوں ان کو پر کرو، ان کو بھر دو، بند کرو. تو یہیں سے معلوم ہوا کہ امام کو جو کھڑا ہونا ہے وہ وسط صف میں، امام کے پیچھے جو صف قائم ہے اس کے بالکل بیچوں بیچ جو جگہ پڑتی ہے اسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے نا. بعض جگہ مسجد بنی ہوتی ہے آڑی ترچھی، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو محراب ہے یہ محراب کی سدھ میں کھڑا ہونا ضروری ہے، اور ایک طرف سے صف چھوٹی ہو جاتی ہے، دوسری طرف سے صف لمبی ہو جاتی ہے. کبھی محراب سے ہٹ کر کے کھڑے، محراب بھی ہونا چاہیے تو بالکل اس کے جو پچھلی صف ہے اس کے وسط میں. اور اگر کبھی محراب سے ہٹ کر نماز پڑھتے ہیں تو امام کو اس سے پیچھے جو صف ہے اس صف کے وسط کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا لحاظ نہیں رکھنا ہے کہ محراب کے سامنے. یہ جو محراب آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ محراب نہیں تھی، دیوار سیدھی تھی. محراب جو بولا گیا حدیث میں تو وہ وسط صف کو، بیچ میں جو جہاں امام کھڑا ہوتا تھا اسی کو محراب کہا گیا ہے نا. یہ بعد میں یہ چیز پیدا ہوئی. ان حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بڑی مسجد ہے اور پوری ایک صف جا رہی ہے، تو اگر آگے امام کے لیے جگہ نکال دیں گے تو پوری صف یہاں سے وہاں تک نمازیوں کے لیے کارآمد ہو جائے گی. تو یہ بعد میں ایجاد ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ والی محراب نہیں تھی. بہرحال امام کو وسط صف میں کھڑا ہونا ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال قوم یتأخرون عن الصف الاول حتی یؤخرهم اللہ فی النار. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ لگاتار صف اول سے پیچھے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کو جہنم میں پیچھے کر دے گا. جہنم میں پیچھے کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایک تو یہ بتایا کہ جہنم میں پیچھے کر دے گا، اور ایک تفسیر اس کی گئی ہے کہ خیرات سے پیچھے کر دے گا. یؤخرہم اللہ، یا اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دے گا، یعنی بھلائی سے پیچھے کر دے گا. تو اگر یہ مانا ہو کہ جہنم میں پیچھے کر دے گا، مطلب یہ ہوا کہ جہنم میں پیچھے کر دے گا، پھر اس کے بعد جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ان کو نکالے گا.
نہر حیات میں ڈالے گا، پھر اس کے بعد وہاں سے وہ نہر حیات سے ان کو نکالے گا، پھر جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو جو سب سے پیچھے ہے تو پیچھے ہی نمبر آئے گا، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اگلی صف سے میں جانے سے پیچھے رہ جاتا ہے تو معاذ اللہ اگر جہنم میں سزا کی نوبت آ گئی تو اس کو پیچھے رکھا جائے گا، یا یہ مطلب ہے کہ خیرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیچھے کر دے گا۔ روا ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت۔ وعن وابصة ابن معبد قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی خلف الصف وحدہ۔ حضرت وابصہ ابن معبد سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرد کو سب سے پیچھے اکیلا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سب سے پیچھے، اور صف میں جگہ موجود تھی، اس کے بعد سب سے پیچھے۔ فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ الصَّلَاةَ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ نماز کا اعادہ کر لے۔ حالانکہ سب سے اگر اکیلا پیچھے کھڑا ہو گیا تو اعادہ واجب نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر زجرن یہ حکم دیا کہ نماز کا اعادہ کر لے بطریق استحباب۔ رواہ احمد و ترمذی، اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا اور ابو داؤد نے۔ وقال ترمذی ھذا حدیث حسن، امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ باب الموقف، یہ آدمی نماز کے جماعت کے ساتھ جب پڑھے تو کہاں کھڑا ہو، کیسے کھڑا ہو۔ فرمایا عن عبداللہ ابن عباس قال بت فی بیتی خالتی میمونۃ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم ام المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حضرت میمونہ سے نکاح کیا تھا حضرت عباس ہی نے کروایا تھا، تو حضرت عباس کی سالی ہوئی حضرت میمونہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروا دیا مقام صرف میں، ایک جگہ کا نام ہے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ حضرت میمونہ کا وصال بھی مقام شریف میں ہوا، اسی جگہ، جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا ان سے، اسی جگہ ان کا وصال ہوا۔ تو حضرت عبداللہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن عباس سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن ایک رات گزاری اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر میں، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز کے لیے، یعنی تہجد کی نماز کے لیے۔ فقمت عن یسارہ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت چھوٹے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اٹھے نماز کے لیے تو یہ بھی کھڑے ہو گئے، تو خود کہتے ہیں فقمت عن یسارہ، میں ان کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ فاخذ بیدی من وراء ظہرہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پشت کے پیچھے سے ایسے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے اپنی داہنی طرف کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ایک آدمی کے ساتھ ایک آدمی اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے تو امام کی داہنی طرف کھڑا ہو۔ فعدلنی کذالک من وراء ظہرہ الی الشق الایمن، تو اپنے بائیں پشت کے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو ہٹایا، اسی طرح یعنی پیچھے ہی پیچھے، الی الشق الایمن، دائنی طرف، پیچھے ہی پیچھے کھینچ کر کے دائنی طرف لا کھڑا کیا۔ وعن جابر قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی فجئت حتی قمت عن یسارہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا ان حضرات کو معلوم نہیں تھا کہ بائیں طرف نہیں دائنی طرف کھڑا ہونا چاہیے؟ بھئی ابتدائی اسلام اس وقت تو احکام نازل ہی ہو رہے تھے، ہے نا، تو جتنا دیکھا تھا اتنا ہی معلوم تھا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ تو حضرت جابر سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز کے لیے، فجئت،
میں حاضر ہوا، حتیٰ قمت عن یسارہ، یہاں تک کہ میں ان کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، فاخذ بیدی فادارنی حتیٰ اقامنی عن یمینہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو گھمایا یہاں تک کہ اپنی داہنی طرف کھڑا کیا۔ ثم جاء جبار ابن صخر، اتنے میں جبار ابن صخر آ گئے، یعنی داہنے کر لیا، داہنے کرنے کے بعد جبار ابن صخر آ گئے، فقام عن یسارہ، وہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فاخذ بیدینا جمیعا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کا ہاتھ پکڑا جب پیچھے کھڑے ہو گئے، فدفعنا حتی اقامنا خلفہ، ہم کو پیچھے دھکیلا یہاں تک کہ اپنے پیچھے کھڑا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ امام کے ساتھ ایک آدمی ہو تو دائنے کھڑا ہو، اور امام کے ساتھ دو آدمی ہو تو پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ اور ایک بات بتا دیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام اکیلا، کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرا آدمی آ کر کے دائنی طرف کھڑا ہو گیا، یا امام کے ساتھ ایک آدمی اور تھا دائنی طرف کھڑا ہو گیا، تو کوئی اگر تیسرا آ جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام پر لازم ہے کہ آگے بڑھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر تیسرا آ گیا، امام ہے، امام کے ساتھ دائنی طرف ایک آدمی کھڑا ہے، تیسرا آ گیا، تو صورت میں اگر پیچھے جگہ خالی ہے تو وہ جو اکیلا مقتدی ہے دائنی طرف کھڑا ہوگا، ان کو اشارہ کر دے کہ وہ پیچھے آ جائے، امام کو بھی آگے بڑھنا نہیں ہے، اس میں پیچھے مقتدی کو پیچھے ہٹنا ہے۔ اچھا، اور اگر چونکہ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر امام کے علاوہ دو آدمی ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی امام کے ساتھ تھے، ایک آدمی بعد میں آیا، وہ بائیں طرف کھڑا ہو گیا، تو تین آدمی ہوں، ایک امام دو مقتدی، تو امام کا آگے رہنا اس صورت میں واجب نہیں، بہتر ہے، واجب نہیں ہے، تو بائیں طرف کھڑا ہو جائے۔ اب اگر چوتھا آدمی آ گیا تو اس صورت میں امام کو آگے بڑھنا ہے، دو آدمی کو پیچھے ہٹنے کے مقابلے میں امام آگے بڑھ جائے گا اگر جگہ خالی ہے تو، اور جگہ خالی نہیں تو پھر یہ دونوں پیچھے ہٹ جائیں۔ وعن انس قال صلیت انا ویتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وام سلیم خلفنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ نماز پڑھی میں نے اور میرے گھر میں ایک یتیم نے، نبی یعنی حضرت انس بتا رہے ہیں اپنے گھر میں، اور وہ یتیم کون تھے تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اس کا نام ہے ضمیرہ، اور یہ حسین ابن عبداللہ کے دادا ہیں، حسین ابن عبداللہ تھے ان کے دادا ضمیرہ، وہ حضرت انس کے گھر میں تھے، تو اس وقت یتیم تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی اور میرے گھر میں ایک یتیم نے خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے، وہ ام سلیم خلفنا، اور ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ تھیں وہ ان کے پیچھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے حضرت انس اور وہ ایک یتیم، دو سب، اور ان کے پیچھے حضرت ام سلیم۔ تو معلوم ہوا کہ اگر عورت بھی ہو جماعت کے ساتھ تو عورت کو مردوں کے پیچھے صف قائم کرنا۔ ابتدائی اسلام میں تو چونکہ مسجد میں عورتیں حاضر ہوتی تھیں، بعد میں بربنائے فتنہ عورتوں کو روک دیا گیا ہے جماعت سے۔ اگر گھر میں کوئی جماعت جیسے لاک ڈاؤن میں ہو رہا تھا، کوئی آدمی قابل امامت ہے اپنے گھر میں امامت کر لے، تو اس صورت میں امام آگے، ان کے پیچھے مرد،
اور ان کے پیچھے عورتیں کھڑی ہو سکتی اپنے گھر کے اندر. جماعت سے نماز پڑھنا عورتوں کو علی الاطلاق ناجائز نہیں ہے. یہ مسجد میں حاضر ہو کر کے اور گھر میں کسی مجبوری کی وجہ سے جماعت قائم ہو تو گھر کی عورتیں وہاں امام جماعت کے ساتھ نماز اس طرح پڑھ سکتی ہیں کہ مردوں کی صف میں نہیں کھڑی ہوں گی، ان کی صف پیچھے ہوگی. وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہ وبأمہ او خالتہ. انہی سے ایک روایت ہے حضرت انس سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ان کو اور ان کی ماں یا ان کی خالہ کو. تو ماں ام سلیم ہو گئی، خالہ یہ ان کی کوئی ہوں گی. تو کہا کہ قال فاقامنی ان یمینہ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو اپنی دائیں طرف کھڑا کیا. وہ اقام المرأۃ خلفنا، اور عورت کو پیچھے کھڑا کیا. اکیلی ایک عورت ہے تب بھی پیچھے کھڑی ہوگی. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. وعن ابی بکرہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان یصل الی الصف. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب نماز میں پہنچے اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر چکے تھے. جب رکوع کر چکے تھے اسی حالت میں پہنچے فرکع قبل ان یصل الی الصف. تو حضرت ابو بکرہ نے کیا کیا کہ جو ہی مسجد میں پہنچے دیکھا کہ نبی کریم رکوع میں ہیں تو وہیں اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو کے تکبیر کہہ لی اور وہیں رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں جا کر کے پھر چلتے چلتے صف میں پہنچے. وہاں پہنچ کر کے صف میں نماز شروع کر کے رکوع نہیں کیا بلکہ پہلے ہی نماز شروع کر کے اور رکوع ہی کی حالت میں چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس پہنچے. تو فرمائے کہ وہ راکع فرکع قبل ان یصل الی الصف. صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لیا. ثم مشى الی الصف، پھر چل کر کے صف تک پہنچے. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات انہوں نے بیان کی. فقال زادک اللہ حرصا، کہ اللہ تیرا شوق اور بڑھائے. کہ شوق ہی میں انہوں نے ایسا کیا. ولا تعود، اور نماز کے اعادہ مت کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کے اعادہ کا حکم نہیں دیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جذبہ شوق کی قدر فرمائی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ہے آدمی صف میں جا کر کے نماز شروع کرے اور اس کے بعد رکوع کرے. رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.